بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، اور قوم ہود آکاف نامی بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضر موت کے درمیان واقع تھی۔ آکاف عربی میں ریت کے ٹھیلوں کو کہتے ہیں، اور یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا، جیسا کہ سورہ آکاف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو آکاف میں ڈرایا۔ بہرحال قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے، اور ان کے خیمے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے، جیسا کہ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کی مانند دنیا میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فن اور کاریگری کی ایک ایسی مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہر کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے مطابق عجیب و غریب روایت مشہور ہو گئی۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے اور ساتھ ساتھ پہاڑ میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین میں خیمے موجود تھے، صرف اپنا وقت اور دولت برباد کرتے تھے، پھر اس پر فخر کرتے تھے۔ شہر کے راستے بھی لمبے چوڑے تھے۔ کاریگری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے، اس مقام پر آج تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ اور یہ لوگ عربی میں بات چیت کرتے تھے، اور ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی، اور قوم عاد بت پرستی کرتے تھے۔ بہرحال ان کے جسم مضبوط اور ٹھوس تھے، ان کا قد بھی لمبا تھا، تقریباً 60 ہاتھ تھا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈھیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جن کا کوئی مقصد نہیں، اور جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، اور کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اولاد، باغات، شہر، قوت و جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی ایمان لائی، الٹا تکبر کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس قوم عاد نے بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ بہرحال جب یہ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو بڑی بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچایا،
کہ وہ تمہیں خبردار کرے تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں زیادہ طاقت دی۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ نجات پاؤ۔ ہود علیہ السلام نے انہیں بہت نصیحت کی لیکن وہ لوگ کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق کوئی دلیل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو۔ ہود علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح اس کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے، شاید تو ہمارے معبودوں کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اس لیے ان میں سے کسی کی مار تمہیں پڑی ہے، اسی لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب جب تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دمکاتا ہے کہ تم جب مر کر مٹی بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، اور یہ زندگی صرف دنیا کی ہے، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم اس بات پر یقین کرنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے واضح طور پر ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ ہمیں وعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم اپنے طور طریقے نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اور آخرکار ہود علیہ السلام نے انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلاؤ، اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھ پر ترس نہ کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے تہس نہس کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آندھی میں تہس نہس کیا، اللہ نے ان سے بارش روک لی اور اس سے خشک سالی ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہونے لگے، وہ لوگ بارش کی تمنا کرنے لگے۔ اسی حالت میں اللہ نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال بالکل غلط تھا۔ دراصل وہ ایک قہر الہی تھا جس کی مچانے کی وہ جلدی کر رہے تھے۔ وہ عذاب ان کے تمام بتوں، درختوں، خیموں اور پھلوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ پہاڑ پر ان کے تیار کردہ محلوں تک کو اڑا لے گئی۔ اللہ پاک مجرموں کو یہی بدلہ دیتا ہے۔ اور ہوا ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز اور مسلسل چلنے والی ہوا لگاتار دنوں میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے،
کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بہرحال ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام ان کے ساتھی تھے اس طرف ہوا پٹکی بھی نہیں۔ اور یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور آخرت میں بھی۔ بہرحال اس طرح قوم عاد تباہ ہوئی، اور اس کے بعد مومنوں نے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔